سلمان صاحب، جیسا کہ قوم کی امیدوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی امید ہے آج اس پروگرام میں کہ عید کی مناسبت سے آپ مجھے عیدی دیں گے۔ میں پر امید ہوں، آپ دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی قوم کی بھی خواہشات اور امیدیں ہیں کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کرے، آگے بڑھے، اپوزیشن سے معاملات جو ہیں بہتر انداز میں چلیں اور ملک کو ہر حال میں آگے بڑھنا ہے۔ عوام کی ان توقعات پر حکومت پورا اترنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ دیکھیں، آپ نے دو کویسچن ہیں، ایک تو آپ نے دہشت گردی کی بات کی، دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا حکومت عوام کے اعتماد پر پورا اترے گی۔ یہ جو دہشت گردی ہے یہ صرف حکومت کے لیے نہیں، ریاست کے لیے بھی، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے بھی، تمام طبقات اور 24 کروڑ عوام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس سے صرف حکومت نہیں نپٹا، سب نے مل کے نپٹا ہے۔ اور آپ نے جب اپنے ابتدائیے میں کہا کہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے یا اپوزیشن، میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کوئی چیلنج ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن اس سسٹم کا حصہ ہے، اور اپوزیشن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چیلنج نہیں لگ رہا ہے اس حکومت کے لیے۔ اب آپ میری ذرا بات سن لیں کہ حکومت نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ جی جب بھی دہشت گردی کی نئی لہر آئی، پہلے تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ ایک طرف ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کرنے جا رہی ہے، اور جب بھی پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے حکومتوں نے سنجیدگی ظاہر کی ہے تو یہ مورال ضرور آیا ہے کہ دہشت گردی اور تخریب کاری تیز ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی معاشی حوالے سے سنجیدگی ظاہر کی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر سے ایک نئی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے انتشار اور خلفشار کی۔ لیکن جس صورتحال کے اندر جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، آپ نے درست کہا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا بنیادی طور پہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت نے ایک اپنے طور پہ کوشش کی، اور میں پھر دوبارہ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا وجہ ہے۔ سنجیدگی سے کوشش کی، آپ کو لگتا ہے؟ جی، سنجیدگی سے کوشش کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے نہ صرف مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ میں شامل ہوں گے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کے کہ رات 1 بجے تک میرے ساتھ ان کا رابطہ رہا، اس وقت تک جانے کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ بدل گیا۔ دیکھیں، اب دونوں پارٹیز ایک بات کر رہی ہے، ایک تو پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم اس عید کے بعد اپوزیشن ایک اے پی سی بلائے گی۔ ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ اپوزیشن اپنے طور پہ یہ کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے، اور میں اس حوالے سے پیش رفت کروں گا۔ گورنمنٹ نے بھی انہیں سگنل دیا ہے، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی دوبارہ اس بات پہ غور و غوض ہو رہا ہے کہ بجائے اپوزیشن کی دوبارہ کوشش کی جائے اور ایک ہی آل پارٹیز کانفرنس بلایا جائے۔ اس حوالے سے کوئی ٹاسک دیا گیا کسی کو؟ جی، میں اس پہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کو کوٹ کر سکتا ہوں، کل میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہی اے پی سی ہو، چونکہ ملک کو چیلنج درپیش ہے۔ اور بلاول اس میں کردار ادا کریں گے؟ جی، بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا جس دن انہوں نے یہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ انیشیٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ماضی کے اندر ایوان صدر، دیکھیں ایوان صدر کا ایک آئینی کردار ضرور ہے، ماضی کے اندر ایوان صدر بڑی پازیٹیو کوشش کرتا رہا ہے، فاروق لغاری صاحب کے دور میں، غلام اسحاق خان صاحب کے دور میں، کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک سافٹ کارنر ضرور ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اپنی ضد چھوڑنی چاہیے، فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے آنا چاہیے۔ ملک کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، آگے بہت سے خطرات اور خدشات ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر ہمیں ایک مؤثر آپریشن کرنا ہے جو نتیجہ خیز تبھی ہوگا جب پاکستان کی پولیٹیکل فورسز پاکستانی فوج کی پشت پہ کھڑی نظر آئیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان نے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، وزارت خارجہ کے تھرو بات جو ہے آگے تک پہنچائی جائے گی، تو کس حد تک نتیجہ خیز ہو سکتا ہے یہ اقدام؟ دیکھیں، یہ دہشت گردی کا رجحان نیا نہیں ہے، یہ پرانا چلتا آ رہا ہے، اور یہ اس وقت زیادہ ہوا ہے جب سے افغانستان کے اندر سے امریکی فورسز واپس گئی ہیں اور وہاں پر طالبان انتظامیہ وجود میں آئی ہے۔ طالبان انتظامیہ کو وہاں پر مسلط کرنے میں پاکستان کا بھی ایک رول رہا ہے، اور پاکستان بھی یہ سمجھتا تھا کہ جی اشرف غنی اور حامد کرزئی کے بعد طالبان آئیں گے تو وہاں پر امن قائم ہوگا، وہاں امن قائم ہوگا تو اس خطے میں استحکام آئے گا، لیکن ان کے وہاں پر برسکدار آنے کے بعد یہ سلسلہ بڑھا ہے۔ اور اب جب حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس پہ دوبارہ ہم اس سے بات کریں گے، میرا خیال بات تو یہ ہوتی آ رہی ہے، بات ان سے ہو رہی ہے،
اور وہ کیوں کر اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے مراکز سے پاک نہیں کر رہے، یہ تو ان پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی وہاں تو ہمیں امید تھی، ہم اس قدر خوش فہمی کا شکار کیوں تھے سلمان صاحب؟ اور اب بھی کہیں ہمارے اندازے غلط تو نہیں ہم ہونے اس لے لیے کر؟ خوش فہمی کا شکار تھے کہ ماضی کے اندر وہ حکومتیں پرو انڈیا ہوتی تھیں، اور طالبان کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع کر پائیں گے۔ ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ وہاں پر ان کی رٹ موجود نہیں ہے، اور دوسرا کی بات ہے کہ وہ تسلیم کرنے سے ہی آ رہی ہے کہ جی ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ دوحہ معاہدہ میں ان کی تینوں شقوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو پاک کریں گے، اور ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی یا تخریب کاری میں ہماری سرزمین کا کوئی استعمال نہیں ہوگا۔ اب آپ نے جو بات کہی ہے کہ جی پاکستان مؤثر انداز میں اٹھائے گا، اس کا مطلب مؤثر انداز میں پہلے نہیں اٹھاتا رہا، پہلے بھی شواہد دیے گئے، یہ ڈوزیئرز آپ نے انٹرنیشنل اداروں کو دیے۔ ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جو آپ نے کہا کہ حکومت، یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں چاروں صوبائی حکومتیں بھی موجود تھیں، آپ کی سویلین ملٹری ساری، یہ اب آپریشن تیز ہونے جا رہا ہے عید الفطر کے بعد، اور صوبائی حکومتوں کو جو ڈیوٹیز دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سہولت کاری کے بارے میں بتانا ہے کہ سہولت کار کون ہے، کون کون لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، کس طرح کی ان کی معاملات حاصل ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن تب تک مؤثر نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے پولیٹیکل فورسز نہیں کھڑی ہوں گی، اور پولیٹیکل فورسز پہ پاکستان کے عوام کو دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ایشو ہے، آخر وہ اس مسئلے پر کیوں کر سنجیدگی اختیار نہیں کرتے اور اس پہ سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔